ایک شادی کی تقریب میں آدمی کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ آدمی نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے لڑکی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر لڑکی کسی صورت اس کے پاس نہ آئی۔ آخر کار اس نے لڑکی سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور دنیا کی ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ لڑکی نے مستقبل کے خواب دیکھنا شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ ان کی دوستی ہونے لگی۔ لڑکے نے اس سے ملنا شروع کر دیا اور اسی میل جھول میں لڑکے نے اس کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے اس سے زنا کر ڈالا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن جب لڑکی نے اصرار کیا کہ تم مجھے کب بیاہ کر لے جاؤ گے، اور اس چیز کا مطالبہ کیا کہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو۔ لڑکے نے جب محسوس کیا کہ یہ میرے گلے پڑنے کے چکر میں ہے، تب اس نے لڑکی سے کہا کہ میرا رشتہ میرے والدین نے طے کر لیا ہے، اور اگر میں نے ان کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے تجھ سے شادی کر لی، تب میرا باپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دے گا۔ اس طرح تو شادی کے بعد ہمارے سر پر چھت تک نہیں ہوگی، اس لیے میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ لڑکی کو اس بات کا بہت افسوس ہوا اور وہ اپنے کیے پر بہت پچھتانے لگی۔ اس واقعے کے بعد وہ گاؤں کی ہر لڑکی کو یہی نصیحت کرتی رہی کہ نکاح سے پہلے کبھی بھی کسی شخص سے نہ ملنا۔ حرام کام کا ہمیشہ نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اور اس کام میں سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ ماہ بعد لڑکی کا ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا۔ اب لڑکی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ وہم ہونا شروع ہو گیا کہ میرے ہونے والے شوہر کو یہ علم ہو جائے گا کہ میرے تعلقات کسی غیر مرد کے ساتھ تھے۔ لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے گھر گھونگھٹ میں بیٹھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ ابھی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوگا اور میرا سارا راز فاش کر دے گا اور اسی وقت مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ لڑکی کو اور تو کچھ نہ سوجا اور اس نے عجیب عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دیں اور بستر پر ایسے گرنا شروع کر دیا جیسے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو۔ پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ لڑکی پر کسی شیطانی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ لڑکی کو اس کے خاندان والے عقبہ ازدی کے پاس لے گئے۔ عقبہ نے پہلی نظر میں ہی لڑکی کو جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس پر کسی آسیب کا سایہ نہیں ہے اور یہ جھوٹا بہانہ کر رہی ہے۔ عقبہ نے خاندان والوں سے کہا کہ آسیب کو دور کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں سے جانا ہوگا، اس لیے لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ جب سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تب عقبہ نے لڑکی سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کسی آسیب کا سایہ نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ عورت نے کہا کہ شادی سے پہلے میرے ایک شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، مجھے ڈر ہے کہ میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ میں کنواری نہیں ہوں، اس لیے میں نے آسیب ہونے کا بہانہ کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو بتا دیجئے۔ میں پہلے ایک آدمی کے ہاتھوں رسوا ہو چکی ہوں، مگر اب میں رسوا نہیں ہونا چاہتی۔ عقبہ ازدی تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر لڑکی سے کہا کہ میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ کس طرح اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ عقبہ نے لڑکی سے کہا کہ تم خاموش رہنا، اور جو بھی کروں گا اب میں ہی کروں گا۔ کچھ دیر بعد عقبہ کمرے سے باہر آیا اور لڑکی کے والدین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ لڑکی کو ایک شیطانی جن نے جکڑا ہوا ہے۔ میرے عمل سے جن لڑکی کے جسم سے باہر آ جائے گا، مگر وہ جسم کے جس عضو سے بھی باہر نکلے گا تو وہ عضو ضائع ہو جائے گا۔ اگر جن منہ سے نکلے گا تو لڑکی گونگی ہو جائے گی، اور اگر جن بازو میں سے نکلے گا تو لڑکی لولی ہو جائے گی، اور اگر ٹانگ سے نکلا تو لڑکی کی ٹانگ ضائع ہو جائے گی اور وہ لنگڑی ہو جائے گی، اور اگر فرج سے نکلا تو لڑکی کا پردہ بکارت زائل ہو جائے گا۔
اب یہ تم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جن کو کس عضو سے نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن اگر عضو مخصوص سے ہی نکلے تو بہتر ہے، کیونکہ اس طرح لڑکی کم از کم جسمانی عیب سے تو بچ جائے گی۔ چنانچہ اس بہانے لڑکی کی عزت بچ گئی اور وہ اپنے شوہر کی نظروں سے گرنے سے بھی بچ گئی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔